تکی مولا تکی مولا تکی ہائے ہائے تکی ہائے ہائے تکی مظلوم سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، غم حالت کی تیرا غم حالت کی تیرا کائنات پہ چھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے۔ محمد مرثیہ بسلسلہ شہادت امام تقی جباد علیہ السلام پیش کر رہا ہوں۔ فاتحہ۔ جن کو بچپن میں ملی علم کی مسند و تقی، واقر علم ہے جن کے جد امجد و تقی، گھر میں حیدر کے جو ہے نائب احمد و تقی، کہہ گئے اوسطنا جن کو محمد و تقی، گر لقب پوچھو تو جوان ہے اور کانے ہیں، گھر لٹا دیتے ہیں اسراف سے بھی مانے ہیں، ہائے یہ کر نہ سکے قبر نبی کو بھی سلام، کہہ سکے جد سے نہ اتنا بھی کہ مولا انام، ہم کو معلوم ہے جو قید میں ہوگا انجام، اب نہ آئے گا مدینے میں پلٹ کر یہ غلام، دشمن جاں ہوئی ہے ساری خدائی نانا، ظلم تو دیکھیے امت کے دہائی نانا، راستے پر یوں ہی کرتے ہوئے مجنون کو یاد تھی محرم کی نویں جب کہ یہ پہنچے بغداد، تنگ زندہ میں ہوئے قید مثال سجاد، آئی زہرا کی صدا میرے تقی جواد، آئی زہرا کی صدا میرے تقی جواد، میں تیرے ساتھ ہوں کل شام کو پھر آؤں گی، کربلا میں کبھی بغداد میں رہ جاؤں گی، یا نہ مادر ہے نہ بی بی ہے نہ بیٹی نہ بہن، لاش کو ڈھانکنے والا نہ کوئی مرد نظر، اب یہ زندان کے نگہباں کا ہے دل دوز سخن، تھا وہ طفل مدنی جس نے دیا غسل و کفن، تھا وہ طفل مدنی جس نے دیا غسل و کفن، سب نے دیکھا کہ وہ یوں پیٹ کے سر روتا ہے، جس طرح باپ کے ماتم میں پسر روتا ہے، میں اتاری گئی جب لاش امام، نور سے ہو گئی روشن لہر پاک امام، پھر کہا رو کہ کہیں سے یہ اسی بی بی نے کلام، رونے والے میرے شبیر کے تجھ پر ہو سلام، رونے والے میرے شبیر کے تجھ پر ہو سلام، خلد سے سارے بزرگوں کو یہاں لائی ہے، دفن کرنے تیری میت کو بتلائی ہے،
دفن کرنے تیری میت کو بطول آئی ہے، جن کو بچپن میں ملی علم کی مسند و تقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعل فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین الذي ربنا في زمرة اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضى الرحمن الرحیم الذي نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبى وبمودة الحسین الشہید بکربلا مالک یوم الدین الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، ماتمداران ابو جعفر امام محمد تقی علیہ السلام، پرساداران شہزادی کونین، خواہران و برادران گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی مجلس کا عنوان امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے وقت کے زندہ امام کی خدمت میں اور تمام تر معصومین علیہ السلام کی خدمت میں گلدستہ امامت کی نویں کڑی کی شہادت کے عنوان سے تمام تر معصومین علیہ السلام کو، وقت کے زندہ امام کو اور تمامی مومنین و مومنات، آپ تمام ناظرین کرام کے خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں، پروردگارہ بحق امام محمد تقی علیہ السلام اس سب سے کم سن شہید امام کے صدقے میں منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہماری مسجد و امام بارگاہوں کو آباد فرما۔ خدایا بحق عظمت محمد وآل محمد ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی اعوان و انصار میں شمار فرما، ببرکت صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، گلدستہ امامت کی نویں کڑی امام
ابو جعفر امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت سن 195 ہجری میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت الشرف میں ہوئی ہے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 47 سال کی تھی، تب تک امام کے گھر پر امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ 47 سال تک امام اپنے اس فرزند کا انتظار کرتے رہے، 47 سال تک امام کے یہاں نوے امام کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو وہ لوگ جو کم عقیدہ لوگ تھے، وہ لوگ جو فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ لوگ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو امام کو طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، امام سے سوال کرتے تھے کہ اگر آپ امام ہیں، اگر آپ خدا کے بھیجے ہوئے خلیفہ ہیں، اگر آپ رسول کی حقیقی جانشین ہیں، تو امام میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، امام میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور ابتر ہونا، امام کے گھر میں کسی کی ولادت نہ ہونا، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ عقیمی ہے۔ لہٰذا آپ اگر امام ہیں تو آپ کیسے ابتر ہیں، آپ کیسے عقیم ہیں، آپ کیسے لاولد ہیں؟ امام ارشاد فرماتے تھے، جب وہ لوگ ایسا کہتے تھے تو امام ارشاد فرماتے تھے کہ یاد رکھو پروردگار عالم ہمارے شیعوں میں میرے فرزند کو ایسا قرار دے گا، ایسا بابرکت قرار دے گا، ایسا بابرکت قرار دے گا کہ اس سے پہلے شیعوں میں کوئی بھی ایسا بابرکت اس دنیا میں متولد نہیں ہوا۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بقول امام رضا علیہ السلام اتنی بابرکت ہے کہ شیعوں میں اس سے پہلے کوئی بھی اتنا زیادہ بابرکت نہیں ہوا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے اذان گرامی قدر بعض کم عقل لوگ اس حدیث سے اس چیز کو اخذ کر لیں کہ گویا امام علی علیہ السلام بابرکت نہیں تھے، کیا گویا حسنین علیہ السلام بابرکت نہیں تھے، کیا گویا دوسرے 8ویں امام تک یہ جو معصومین علیہ السلام تھے یہ بابرکت نہیں تھے؟ جو امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹا ہمارے شیعوں میں سب سے زیادہ بابرکت ہوگا اور اس سے زیادہ بابرکت کوئی فرزند ابھی تک نہیں آیا ہے، ابھی تک اس دنیا میں متولد نہیں ہوا، کیا وجود نازنین حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ شیعوں کے لیے بابرکت نہیں ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں، اس حدیث کی تعویل میں علماء کہتے ہیں جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا ارشاد گرامی ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اب اگر آپ اس حدیث کے ظاہری معنی کو لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر جان پر آ جائیں، لوگ اختلاف کرنے لگے، لوگ جنگ و جدال و دعویٰ کرنے لگے، ایک دوسرے کو مارنے لگے، یہ اختلاف پیدا کرنے، ایک دوسرے کے اندر اختلاف ہو تو کیا یہ رحمت ہے؟ جبکہ اس حدیث کی تعویل یہ اختلاف و امتی رحمہ کا مطلب یہ ہے اذان گرامی قدر کہ علمی طور پر اگر امت کے اندر اختلاف ہو یہ رحمت ہے، علمی طور پر اگر لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کریں اور اس کے بعد ایک جگہ پر آ کر جمع ہو جائیں اور اپنے اپنے نتیجوں کو ایک دوسرے کے لیے بیان کریں تو یہ علم کی بلندی کا سبب بنتا ہے، یہ علم کی افضلیت کا سبب بنتا ہے، لوگوں میں علم بڑھتا ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اختلاف علمی اختلاف رحمت ہے، کہ جب یہ ایک پرچم کے تلے آ کر اپنے تمام تر علوم کو رکھ دیں گے تو بہترین نئے علوم کو کشف کریں گے۔ جس طریقے سے علم سائنس کے رکھنے والے، جس طریقے سے علم طب کا رکھنے والے، ہر ایک سائنسداں کی، ہر ایک عالم کی ایک الگ رائے ہوتی ہے، ہر ایک ڈاکٹر کی الگ رائے ہوتی ہے، لیکن یہ تمام تر ڈاکٹر، یہ تمام تر سائنسداں، یہ تمام تر عالم اپنی اس مختلف رائے کے مطابق ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام تر ڈاکٹر لوگ، یہ تمام تر سائنسداں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اپنی علمی صلاحیتوں کو ایک دوسرے پر واضح کرتے ہیں، اور آج جب انہوں نے اپنے علموں کو ایک دوسرے پر جا کر کے واضح کیا، اپنے نتیجوں کو ایک دوسرے
دوسرے سے بیان کیا. آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی. آج پروردگار عالم کے اسلام کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اگر علمی طور پر جو ہمارے تمام تر فرقوں کے اندر جو اختلافات ہیں، اگر ان اختلافات کو نہ کہ مرکز اختلافات بنا دیا جائے، نہ کہ افتراق کا سبب بنا دیا جائے، اگر تمام تر فرقے ایک جگہ پر جمع ہو کر اپنی تمام تر جو فکری طور پر، جو ذہنی طور پر جو اختلافات ہیں، اگر ان کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں تو یہ امت مسلمہ کی یکجہتی کا سبب بنے گی، نہ کہ اختلاف کا سبب بنے گی. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہٰذا امام رضا علیہ السلام کا یہ قول کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا ابن الرضا، میرا بیٹا جواد شیعوں کے لیے اتنا بابرکت ہے کہ اس سے زیادہ بابرکت فرزند ابھی تک شیعوں کے لیے متولد نہیں ہوا ہے، ابھی تک اس دنیا میں نہیں ہوا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کریں عزیزان گرامی قدر، یہ جریان کیا ہے، ماجرا کیا ہے کہ کیوں امام رضا علیہ السلام نے امام جواد علیہ السلام کو بابرکت ترین کہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک جتنے بھی امام تھے وہ سن بلوغ تک پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد ان کو منصب امامت نصیب ہوا ہے. جب ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو امام سن بلوغ تک پہنچ چکے تھے، لیکن یہ امام جواد علیہ السلام پہلے ایسے امام ہیں جنہیں کم سنی کے عالم میں، تقریباً امام کی عمر 7 سے 8 برس کی تھی جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اب یہ کم سنی کے عالم میں امام جواد علیہ السلام کو منصب امامت نصیب ہوا. جیسے ہی امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اب پورے معاشرے کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر یہ کنجکاوی ہوئی، یہ ایک بے چینی ہوئی کہ اب امام کون ہے. 8ویں امام تک پورے عالم اسلام میں یہ کنجکاوی، یہ بے چینی نہیں تھی. سب جانتے تھے کہ امام علی کے بعد میں امام حسن آئے، امام حسن کے بعد امام حسین آئے، امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام آئے، امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام باقر آئے، امام باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام رضا ہے. اب امام رضا کے بعد یہ کون ہے جو منصب امامت پر فائز ہوگا؟ یہ کمسنی کے عالم میں کہ امام جواد علیہ السلام بچے ہیں، کمسنی ہیں ان کی، تو یہ تمام تر عالم اسلام جب اس بارے میں کنجکاو ہوا اور اس بات کو جاننے کی کوشش کی، اس بات کی بررسی کری، تو یہ سب تمام تر لوگ مکتب تشیع کے بارے میں جاننے لگے. یہ ایک برکت امام جواد علیہ السلام تھی کہ ابھی تک جتنے لوگ عالم اسلام میں متفرق ہو گئے تھے، جدا ہو گئے تھے اور مکتب تشیع سے ناآشنائی تھی، آج امام جواد علیہ السلام کے وجود نازنین کی بنا پر، امام جواد علیہ السلام کے وجود برکت کی وجہ پر یہ تمام تر فرقے کے لوگ شیعوں کے بارے میں، مکتب تشیع کے بارے میں جاننے لگے. اب بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ صاحب کیسے ایک کم سن بچہ منصب امامت پر فائز ہو سکتا ہے؟ کیسے ایک کم سن بچہ اس کو منصب امامت نصیب ہو سکتا ہے؟ ہدایت کی ذمہ داری کیسے ایک بچہ لے سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کم عقیدہ بے عقیدہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دامن قرآن اور دامن اہل بیت کو چھوڑ دیا. جو دامن قرآن اور دامن اہل بیت کو چھوڑ دیا کرتا ہے وہ اس طریقے کے بچگانہ سوالوں میں الجھ جایا کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے جناب عیسیٰ کے لیے؟ جناب عیسیٰ جب متولد ہو کر کے آئے اور جناب مریم اپنے ساتھ میں ان کو لے کر کے آتی ہیں تو ایک مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں، مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو شادی شدہ نہیں ہو، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو، اس بچے سے سوال کرو، یہ بچہ خود بتائے گا. جناب عیسیٰ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. کم سنی کا عالم ہے، چند روزہ ہیں جناب عیسیٰ، اور اس کم سنی کے عالم میں ماں کی آغوش میں جناب عیسیٰ کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، پروردگار نے مجھے کتاب کا علم دیا ہے، مجھے کتاب نصیب کی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو ایک یہ کہ جناب عیسیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اس کے بعد میں
جناب یحییٰ کے لیے ملتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے جناب یحییٰ کو بچپنے میں کمسنی کے عالم میں نبی بنا کے بھیجا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ نَبِيًّا، ہم نے کمسنی کے عالم میں نبی بنا کے بھیجا جناب یحییٰ کو. تو اعزان گرامی قدر، وہ انبیاء جو معصومین علیہ السلام کے صدقے میں نبی بنے، وہ انبیاء جو صدقہ معصومین، جو صدقہ اہل بیت علیہ السلام کی بنا پر نبی بنے، وہ اگر بچپنے کے عالم میں نبی بنتے ہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. وہ جو اشرف الانبیاء کے فرزندان ہیں، اگر وہ کمسنی کے عالم میں امام بنے تو لوگ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لہٰذا یہ معصوم، یہ امام معصوم، یہ وجود بابرکت نازنین امام جواد علیہ السلام تمام تر فرقوں کی گرائش کا سبب بنا، تمام تر فرقوں کی مذہب تشیع کے جاننے کا سبب بنا. تو یہ امام کا وجود بابرکت ایسا تھا کہ اس اختلافات کی بنا پر لوگ آئے اور لوگوں نے مکتب تشیع کو جانا اور امام کی امامت کو سمجھنے کی کوشش کی. تاریخ یہ ملتی ہے کہ بغداد کے اندر بہت سارے مختلف لوگ، بہت سارے مختلف فقہا، علماء، اصحاب معصومین علیہ السلام اکٹھا ہوئے اور جمع ہونے کے بعد میں ریان بن سلط کے گھر پر ایک مجلس ترحیم امام رضا علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے ریان بن سلط کے گھر پر ایک مجلس رکھی گئی جس میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کو بیان کیا گیا، اور یہ تمام تر علماء، فقہا، اصحاب معصومین علیہ السلام وہاں پر جمع تھے. امام رضا علیہ السلام کے صحابی امام صادق علیہ السلام کے صحابی ریان بن سلط کے گھر پر تشریف فرما تھے. گریہ وزاری ہو رہا تھا، عزاداری ہو رہی تھی. ایک مرتبہ یونس ابن عبد الرحمن نامی شخص بلند ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد میں ایک جملہ کہتا ہے کہ اب یہ گریہ وزاری بند کرو، یہ اب رونا بند کرو، یہ اب یہ عزاداری بند کرو، بس یہ دیکھو کہ اب ہمارا امام کون ہے. اب اس کے بعد میں یہ منصب امامت کس کو نصیب ہوگا، اس لیے کہ ابو جعفر امام محمد تقی علیہ السلام کمسن ہیں، ان کی عمر چھوٹی ہے، وہ کمسنی کا عالم ہے. تو ایک مرتبہ ریان بن سلط تیزی کے ساتھ میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں یونس ابن عبد الرحمن کا گریبان تھاما اور دیوار سے دے کر کے ان کو چپٹا دیا. اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس طریقے سے ان کو فشار دیا کہ ان کا گلا گھٹنے لگا. ایک مرتبہ ریان بن سلط یونس ابن عبد الرحمن سے کہتے ہیں، یونس ابن عبد الرحمن خاموش ہو جاؤ، اپنے فاسد عقیدے کو بیان نہ کرو، اپنے شرک اور اپنے کم علمی کو ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ امام جواد علیہ السلام کی عمر 8 سال ہے، یہ بہت عمر ہوا کرتی ہے. اگر خدا چاہے تو ایک دن کے عمر میں امام کو منصب امامت عطا کر سکتا ہے، خدا چاہے تو ایک دن کے عمر میں اگر نبی کو نبوت عطا کر دے تو کس طریقے سے امام کو امامت نہیں دے سکتا. صلوات پڑھیں عظمت امام جواد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو اعزان گرامی قدر، کمسنی کا عالم. اب علم امام جواد علیہ السلام دیکھیں عزیزوں اور میرے دوستوں، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کیا ہے؟ معصومین علیہ السلام کی ذمہ داری ہے ہدایت. معصومین علیہ السلام کی ذمہ داری ہے لوگوں کے سوالات کے جواب، ان کی علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا. معصومین علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی روح کا تعلق پروردگار عالم سے اور تمام تر اہل بیت علیہ السلام سے متمسک کرنا. اب امام کا کمسنی کا عالم ہے. روایت میں ملتا ہے کہ 80 علماء، 80 فقہا، 80 معصومین علیہ السلام کے اصحاب میں سے، جو امام صادق علیہ السلام کے اصحاب تھے، جو امام رضا علیہ السلام کے، اور جو امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب، جو بغداد اور اس عراق کے مختلف شہروں میں رہا کرتے تھے، یہ سب ملے، اور ملنے کے بعد میں انہوں نے کہا چلو ہم لوگ حج کے لیے چلتے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ یہ 80 فقہا، علماء، اصحاب اہل بیت علیہ السلام حج کے لیے گئے، اور حج کے بعد ان لوگ نے اپنا راستہ مدینے کی طرف انتخاب کیا کہ مدینے چلتے ہیں اور اپنے وقت کے امام سے اپنے سوالات کو دریافت کرتے ہیں. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ یہ تمام تر 80 علماء، فقہا اور اصحاب اہل بیت علیہ السلام مدینے گئے، اور مدینے میں جانے کے بعد
یہ امام صادق علیہ السلام کے گھر پہنچے. امام صادق علیہ السلام کے گھر پہ جناب عبداللہ ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، یہ ایک بزرگ شخصیت تھے. امام صادق علیہ السلام کے گھر پہ جب یہ تمام تر لوگ پہنچے تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے ان کی خدمت کی اور ان کے لیے تشریف لائے. ایک مرتبہ یہ تمام تر علماء، فقہاء، اصحاب اہل بیت علیہم السلام اپنے کچھ سوالات کو عبداللہ ابن موسیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں. عبداللہ ابن موسیٰ معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے. عبداللہ ابن موسیٰ سے جب سوالات کیے گئے تو عبداللہ ابن موسیٰ نے ان سوالات کے صحیح جواب نہیں دیے. جب اپنے سوالات کے صحیح جواب ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوئے تو ایک مرتبہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ امام کی علمی صلاحیت پروردگار عالم کے علم سے فیضیاب ہوتی ہے، پروردگار عالم کے علم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے امام کی علمی صلاحیت، اور انہوں نے ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیے. ایک مرتبہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایک غلام جس کا نام تھا موفق، وہ داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد میں کہتا ہے کہ ابو جعفر امام ہے. محمد تقی علیہ السلام تشریف لاتے، کم سنی کا عالم تھا، 8 یا 9 برس کی عمر تھی. امام تشریف لائے. ان تمام تر اصحاب نے، ان تمام تر علماء فقہا نے جب اپنے سوالات کو امام کی خدمت میں پیش کیا تو امام نے دقیق بصیرت کے ساتھ میں ایک ایک سوال کا جواب دیا. ایک مرتبہ یہ تمام تر فقہا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ان چچا گرامی سے، آپ کے جو چچا تھے، آپ کے جو امو ہیں، ان سے ہم نے اپنے سوالات کو دریافت کیا تھا، یہ ہمارے سوالات کے صحیح جواب نہ دے سکے. ایک مرتبہ امام مخاطب ہوتے ہیں اپنے چچا کی طرف، عبداللہ ابن موسیٰ کی طرف، اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں، آپ سن رسیدہ ہیں، آپ مسن ہیں. کل جب میدان محشر میں پروردگار عالم آپ سے سوال کرے گا کہ علمی صلاحیت میں جب آپ سے بالا شخصیت موجود تھی تو آپ نے لوگوں کو غلط فتوے کیوں دیے. یہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ابن موسیٰ سے. عبداللہ ابن موسیٰ جو امام کے چچا تھے، جو بزرگ تھے، لیکن اذان گرامی قدر اگر علمی صلاحیت کم ہو تو انسان کو خاموش رہنا چاہیے. خود امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا اگر جاہل لوگ اپنی زبانوں کو بند رکھتے، اگر جاہل لوگ گفتگو نہ کرتے تو لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا. لہٰذا اگر جاہل انسان خاموش رہے، جو اپنے علم کے اعتبار سے جتنا علم رکھتا ہے اتنی بات کرے، اگر کسی فن کا مالک نہیں ہے، کسی علم کا ماہر نہیں ہے، تو اب اس انسان کے اوپر لازم ہے کہ یہ خاموش رہے اور جو اس فن کا مالک اور ماہر ہے اس سے اپنے سوالات کو دریافت کرے، اس سے اپنی مشکل کو حل کرائے. لہٰذا یہ امام کی علمی صلاحیت تھی. اب آ جائیں، امام کو امام جواد کہتے ہیں. جواد یعنی بخشنے والا، جواد یعنی عطا کرنے والا، جواد یعنی انفاق کرنے والا، جواد یعنی لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کی نصرت کرنے والا. روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص بڑا عجیب سوال لے کر کے آیا. تنگ دست تھا، نادار تھا، غریب تھا، فقیر تھا. امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، مولا میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں تنگ دست ہوں، میں نادار ہوں، مولا آپ اپنی جواں مردی کے اعتبار سے مجھے عطا کیجیے، اپنی قدرت اور اپنی توانائی کے اعتبار سے مجھے عطا کیجیے. امام نے جب اس کا ایک سوال یہ سنا تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ میں تجھے اپنی جواں مردی کے اعتبار سے بخش نہیں سکتا، میں تجھے اپنی قدرت اور اپنی توانائی کے اعتبار سے نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ جب امام کے اس جواب کو سنا تو یہ شخص کہتا ہے، اچھا مولا مجھے میری جواں مردی کے اعتبار سے بخش دیجئے، میری قدرت و توانائی کے اعتبار سے مجھے بخش دیجئے. دونوں طریقے کے سوال آپ دیکھیں اذان گرامی قدر. امام سے کہتا ہے اپنی جواں مردی کے اعتبار سے بخشیے، امام کہتے ہیں میں نہیں دے سکتا. یہاں پہ بھی کوئی قید نہیں کرتا کہ مولا مجھے کتنا دیجئے، یہاں پہ بھی یہ کہتا ہے مولا میری جواں مردی کے اعتبار سے مجھے بخشیے. مولا غلام کو حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو 100 دینار دے دو، اس کو 100 دینار دے دو. 100 دینار اذان گرامی قدر، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. میں کہوں گا مولا یہ سونے کے 100 سکے دینا یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. اگر اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کی جواں مردی
اس طریقے سے ہے کہ آپ نے 100 سکے دے دیے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ مولا امام جواد علیہ السلام نے 100 سکے دیے ہیں، وہ بھی 100 سونے کے سکے دیے ہیں، تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. سب یہ کہتے ہیں کہ جوان مردی کے اعتبار سے دیا ہے، لیکن مولا پھر آپ نے منع کیوں کیا کہ میں اپنی جوان مردی کے اعتبار سے نہیں دے سکتا؟ تو شاید امام کہتے ہیں نادان ہو، جانتے نہیں ہو، یہ 100 سکے ہماری جوان مردی کے اعتبار سے نہیں ہیں. ہمارے قبض قدرت میں 2 جہاں ہیں، ہمارے قبض قدرت میں پوری کائنات ہے، ہمارے قبض قدرت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر جو کچھ خلق کیا وہ ہماری وجہ سے خلق کیا. یہ پوری کائنات ہمارے قبض قدرت میں ہے، لہٰذا ہماری جوامردی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کچھ دے دیں، ہم سب کچھ دے دیں. کیسے؟ اذان گرامی قدر امام جواد علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ تم نہیں جانتے کہ ہم علی علیہ السلام کے فرزند ہیں. علی علیہ السلام وہ کہ جو مسجد نبوی میں جب ایک سائل آ کر سوال کرے تو اپنی انگوٹھی اس سائل کو دے دیں. یہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ یہ انگوٹھی تھی جناب سلیمان کی حکومت کا ریموٹ کنٹرول. اور جناب امام علی علیہ السلام نے ایک سائل کو جناب سلیمان کی حکومت کا ریموٹ کنٹرول دے دیا، جبکہ وہاں پر بھی اس نے امام سے مانگا تھا اور امام نے وہاں پر اس کے اعتبار سے اس کو بخشا تھا، اپنے اعتبار سے نہیں دیا تھا. تو وہ امام علی علیہ السلام جو اپنی جوامردی کے اعتبار سے نہ دے کر ایک سائل کے جوامردی کے اعتبار سے جناب سلیمان کی حکومت کا ریموٹ کنٹرول دے دے، تو ہمارے پاس وہ حکومت، وہ کائنات، وہ 2 عالم جو ہمارے پاس ہیں، ہماری جوامردی کے اعتبار سے ہم سب کچھ عطا کر سکتے ہیں. لیکن پروردگار عالم کے نظام قدرت جو پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے وہ ہم کسی غیر معصوم کو نہیں دے سکتے، کسی ہم غیر معصوم کو عطا نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم نے اپنی جوامردی کے اعتبار سے نہیں دیا. اب میں کہوں گا مولا اس نے کہا میری جوامردی کے اعتبار سے دیجیے، اس کی جوامردی کے اعتبار سے. مولا آپ نے اس کو 100 دیناری کیوں دیے، 200 کیوں نہیں دیے، 100 سے کم کیوں نہیں دیے؟ تو مولا ارشاد فرمائیں گے اس لیے اس کی جوامردی ہی 100 دینار کی تھی. ہم اس کے ذہن کو پڑھتے ہیں، ہم اس کے کردار کو پرکھتے ہیں. یہ سوچ کر ہی 100 دینار آیا تھا. اگر یہ 100 سے زیادہ سوچ کر آتا، اس کی جوامردی کا تقاضا 100 سے زیادہ ہوتا تو ہم اس سے 100 سے زیادہ عطا کرتے. اس کی جوامردی، اس کا تقاضا ہی یہ تھا کہ یہ 100 دینار ہم سے طلب کرنے کے لیے آیا تھا. اس کے ذہن و فکر میں 100 دینار تھے، لہٰذا ہم نے اس کو 100 دینار عطا کیے. اگر اس سے زیادہ طلب کرتا تو ہم اس سے زیادہ ادا کر دیتے. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہذا یہ معصومین علیہ السلام ہیں کہ جو ہر آن ہمیں بخشتے. بس توفیق پروردگار عالم سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں توفیق طلب نصیب فرما کہ ان معصومین علیہ السلام سے کما حق ہم طلب کر سکیں. ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں. اذان گرامی قدر تعلیمی تربیتی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام، خود امام جواد علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا ہے، بڑا مسکراتا ہوا، بڑا حشاش بشاش. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یہ تمہارے مسکرانے کا سبب کیا ہے، یہ تم مسکرا کیوں رہے ہو، یہ تم ہنس کیوں رہے ہو، یہ تمہارے ہنسنے کی، یہ مسکرانے کا ریزن کیا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے مولا میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا تھا کہ انسان کے لیے بہترین دن وہ ہے، انسان کی خوشی کا بہترین دن وہ ہے کہ وہ اپنے برادر مومن اور ہمارے شیعہ کی مدد کرے. انسان کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انسان کے لیے بہترین دن وہ ہے کہ کوئی ہمارے شیعہ اپنے برادر مومن کی مدد کرے. لہٰذا میں نے کچھ غریب الوطن لوگ جن کی تعداد روایت میں 10 ملتی ہے کہ 10 غریب الوطن لوگ جو غریب و فقیر تھے ان کی آج میں نے مدد کی، ان کے لیے انفاق کیا ہے. یہ وجہ ہے کہ میں مسکرا رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں، میں خوشحال ہوں. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے خوشی کا سبب ہے، لیکن تم اپنے اس انفاق کو ضائع نہ کر دینا، اپنے اس انفاق کو ضائع نہ کر دینا، برباد نہیں کر دینا. ایک مرتبہ یہ شخص تعجب کرتا ہے کہ مولا میں نے کیسے اپنے اس انفاق کو ضائع کر دینا ہے، میں کیسے انفاق کو ضائع کر دوں؟
میں نے یہ جو عطا، یہ جو بخشش کی ہے، یہ کیسے ضائع ہو جائے گا؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات، اپنے انفاق کو منت گزاری کے ذریعے اور اذیت کر کے ضائع نہ کر دو۔ ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے، یہ صحابی کہتا ہے، مولا نہ میں نے کوئی منت گزاری کی ہے، نہ ہی میں نے کسی کو کوئی اذیت کی ہے، میں نے تو عطا کیا ہے، میں نے تو بخشا ہے، اور کس طریقے سے ممکن ہے کہ میں آپ کا حقیقی چاہنے والا، میں آپ کا حقیقی شیعہ کسی کے اوپر اذیت کروں، کسی کے اوپر منت گزاری کروں؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ تمہارا یہی کہنا کہ تم ہمارے حقیقی شیعہ ہو، یہ ہمیں اذیت پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ تم ہمارے حقیقی شیعہ ہو، یہ ہمیں اذیت پہنچاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ شخص بے چین ہو جاتا ہے، مولا میں پھر کیا کہوں؟ میں یہ نہ کہوں کہ میں آپ کا حقیقی شیعہ ہوں تو پھر میں کیا کہوں؟ امام فرماتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ تم ہمارے دوست ہو، تم ہمیں دوست رکھتے ہو، تم ہمارے چاہنے والے ہو اور ہمارے دوستوں کے دوست ہو، اور ہمارے دشمنوں سے بیزار ہو، ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتے ہو۔ تم یہ کہو، تم یہ نہ کہو کہ تم ہمارے حقیقی چاہنے والے ہو، تم ہمارے حقیقی شیعہ ہو۔ حقیقی شیعہ سلمان تھے، حقیقی شیعہ ابوذر تھے، حقیقی شیعہ مقداد تھے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم جو اپنے آپ کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم مولا کے حقیقی شیعہ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے کردار سے معصومین علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے نظر آئیں؟ جس طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ تم ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو، بلکہ اپنے کردار کے ساتھ میں پیش کرو کہ تم ہمارے حقیقی سلمان کی طرح شیعہ ہو، ابوذر کی طرح شیعہ ہو، مقداد کی طرح شیعہ ہو۔ اس کے بعد میں یہ شخص کہتا ہے، مولا ٹھیک ہے، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتا ہوں۔ امام کہتے ہیں اب تمہاری یہ صدقات، اب تمہارا یہ لوگوں کی مدد کرنا تمہیں فائدہ پہنچائے گا، لہٰذا اس انسان کو اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر ہمیشہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہم کونوا لنا زینا، معصومین علیہ السلام کے لیے باعث زینت بنے، ولا تکونوا علینا شینا، ان کے لیے باعث ملامت نہ بنے۔ بس عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداری کر لیجئے، پرسہ دے لیجئے شہزادی کونین کو، شب شہادت امام جواد علیہ السلام ہے، تاریخ کا کم سن امام۔ عزاداری کر لیجئے گا عزیزان گرامی قدر، آنسو بہا لیجئے گا، گریہ کر لیجئے گا۔ بے چین ہے نا، پریشان ہے نا، مضطرب ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک شہادتیں گزر رہی ہے، ہماری امام بارگاہیں ویران ہیں، ہمارے امام بارگاہ سونے ہیں۔ ہم اپنے معصومین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے امام بارگاہوں میں حاضر نہیں ہو سکتے، لیکن میں کہوں گا خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ کم سے کم اپنے گھروں میں مجلسوں کو سن سکتے ہیں، عزاداری کر سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، گریہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے تماچے مارنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے تازیانے مارنے والا نہیں ہے۔ ذرا زینب ام کلثوم سے پوچھئے، ذرا سکینہ سے پوچھئے کہ جب سکینہ اپنے بابا کے غم میں آنسو بہانا چاہتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا، جب زینب اپنے بھائی کو رونا چاہتی تھی تو پشت پر تازیانے لگتے تھے۔ آپ کو کوئی رونے سے روکنے والا نہیں ہے، کوئی آپ سے یہ کہنے والا نہیں ہے کہ یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو۔ جب آپ کا دل چاہے آپ مجلس سن سکتے ہیں، آپ مجلس دیکھ سکتے ہیں، رات کی تاریکی میں رو سکتے ہیں، دن کی روشنائی میں رو سکتے ہیں، کوئی آپ کو رونے پر منع کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ذرا مدینے میں جناب زہرا کے دل سے پوچھئے، جو اپنے بابا کو رویا کرتی تھی تو مدینے والے کہتے تھے ابو الحسن فاطمہ سے کہہ دو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ ہاں عزیزو اور میرے دوستو،
میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا. صرف ایک روایت اور آپ کی رحمت تمام ہے. عزیزوں اور میرے دوستوں گریہ کیجئے گا, عزاداری کر لیجئے گا, پرسہ دے لیجئے گا شہزادی کونین کو, اور دعا کیجئے گا کہ محرم آنے سے پہلے ہمارے یہ امام بارگاہ آباد ہو جائے, غم حسین ان امام بارگاہوں میں منایا جانے لگے, مجلس و ماتم کرنے لگے. ہاں عزیزوں اور میرے دوستوں, روایت بیان کر رہا ہوں, اور آپ کی رحمت کو تمام کیا. امام جواد علیہ السلام پر 2 اذیتیں, 2 ظلم کیے گئے. پہلا ظلم یہ تھا کہ کم سنی کے عالم میں امام کو یتیم بنا دیا گیا. دوسرا ظلم یہ تھا کہ بھری جوانی میں امام کو شہید کر دیا. بھری جوانی میں امام کو شہید کر دیا گیا. 25 سال کی عمر میں ہمارا غریب امام اس دنیا سے خیر بات کہہ کر چلا گیا. لیکن پہلا ظلم, ہاں عزیزوں اور میرے دوستو, تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو سرزمین خراسان پر شہید کر دیا گیا, زہر دے دیا گیا, امام رضا علیہ السلام بستر علالت پر تھے, حالت احتضار تھا. امام جواد علیہ السلام اعجاز کے ساتھ میں خراسان تشریف لے کر کے آئے. اپنے بابا کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. رکھنے کے بعد امام رضا علیہ السلام نے تمام تر وصیتیں کی, تمام تر نصیحتیں کی. میں دست بادب جوڑ کر امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں کہوں گا, مولا بڑے خوش نصیب, مولا بڑے خوش نصیب ہے. آخری وقت میں بابا نے آپ کو وصیتیں بھی کر دی, آپ کو نصیحتیں بھی کر دی, لیکن ذرا کربلا میں عصر عاشور آئیے. سید سجاد غش کا عالم ہے, ایک باپ زخموں سے چور. جب سید سجاد کے سرانے پہنچا, آواز دی میرا لال غش سے چوکو, اور جو سید سجاد غش سے چوکے ہیں, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, آواز دیے بابا جان اکبر نظر نہیں آتے, اے بابا جان اولو محمد نظر نہیں آتے, قاسم نظر نہیں آتے, اے بابا جان عباس نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دی, اے میرے لال مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں. میرے آنکھوں کی بینائی جا چکی, کمر خمیدہ ہو چکی. ہاں عزیزوں اور میرے دوستوں, وصیتیں کی. ادھر سید سجاد کو مولا حسین نے وصیتیں کی, ادھر امام جواد کو امام رضا نے وصیتیں کی. امام جواد علیہ السلام کی تمام تر وصیتیں کرنے کے بعد امام رضا علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے, ایک مرتبہ امام جواد علیہ السلام نے کفن و دفن کا انتظام کیا, غسل و کفن کا انتظام کیا. میں کہوں گا اے سید سجاد, فرق ہے امام جواد علیہ السلام میں اور سید سجاد میں. امام جواد علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا, دفن کا انتظام کیا. میں کہوں گا اے جواد الائمہ ذرا کربلا میں آئیے. 11 محرم ہے, ایک جوان ہے, ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے, گلے میں خاردار توق ہے, پیروں میں بیڑیا ہے, کمر میں لنگر ہے, اور باپ کا جنازہ تیروں پر معلق کربلا کی سرزمین پر. ایک مرتبہ سید سجاد کا چہرے کا رنگ اڑ گیا. جناب زینب نے سید سجاد کو دیکھا, آواز دی, اے سید سجاد کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ یہ کیفیت کیا ہے؟ میں کہوں گا اے جواد الائمہ, آپ نے مولا رضا کو بڑے اہتمام کے ساتھ غسل و کفن دے کر دفن کرایا ہے, لیکن کربلا کی سرزمین پر ایک جوان اپنے بابا کو دفن نہ کر سکا. باپ کا جنازہ تیروں پر باغ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ, ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. پروردگارہ, ہماری اس ذاکری کو اور تمام مومنین مومنات کی سماعت کو, ان کی نظارت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. ہماری ذاکری میں کمی رہ گئی, پروردگارہ اس کمی کو درگزر فرما, معاف فرما. پروردگارہ, پرچم اسلام کو سر بلند, دشمنان اسلام کو سر نگو فرما. اور خصوصی طور پر میں اپنے تمام مومنین سے ایک درخواست کرتا ہوں, خصوصی طور پر, اور وہ میری تمام بہنیں, وہ تمام بھائیں تمام مائیں جو میری اس گفتگو کو سن رہی ہیں, ان سے دست بادب جوڑ کر میں درخواست کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر آپ تمام مومنات, میری بہنوں, میری ماؤں,
دست بعد اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ محرم آ رہا ہے، ہم مردوں کے اندر عزاداری کا جو جذبہ ہے اس سے کہیں زیادہ جذبہ آپ مومنات کے اندر ہے۔ آپ خصوصی طور پر جب مصلی عبادت پر بیٹھیں تو دعا کریں کہ پروردگارا ماہ محرم آ رہا ہے، اس وبا کو ختم فرما، دور فرما اور ہماری مسجد و امام بارگاہوں کو آباد فرما، اس لیے کہ آپ تمام تر خواتین کا دل نرم ہوتا ہے، آپ کی بے چینی ہم سے زیادہ ہے۔ بالتحقیق آپ کی دعائیں، آپ کا نیزان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ ہیں، آپ کی دعائیں بالتحقیق اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک قبول ہیں۔ ضرور دعا کیجئے کہ ہماری مسجد و امام بارگاہ آباد ہو جائیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس وبا اور اس بیماری کو نیست و نابود فرما، تمام مومنین مومنات کو اس وبا اس بیماری سے محفوظ فرما۔ پروردگار منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مظلوم ایمان سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، غم دولت کی تیرا، غم دولت کی تیرا کائنات پہ چھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، بچپن میں یتیمی کا صدمہ تھا سہا تو نے، بچپن میں یتیمی کا صدمہ تھا سہا تو نے، تجھے زہر جوانی میں، تجھے زہر جوانی میں ظالم نے پلایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، موت سم باللہ لعنت ہو سجا تجھ پہ، ہے موت سم باللہ لعنت ہو سجا تجھ پہ، عصمت کا دیا تو نے، عصمت کا دیا تو نے دھوکے سے بجھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو، جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا جہر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو، جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا جہر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا، ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا، ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین۔
اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے بات میں ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے بات میں ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا 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 حسین نعرہ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك يا أبا الفضل العباسي يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا. محمد وآل محمد صلوات. اللهم